بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیابی کیسے ممکن ہے؟ ہر شخص کامیابی اور خوشحالی چاہتا ہے۔ لوگ کامیابی کو قسمت کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں، حالانکہ کامیابی پر کی جانے والی ریسرچ کے مطابق کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک مخصوص فلسفہ اور نظریہ کار فرما ہے۔ زیادہ تر کامیاب لوگ جو اس دنیا پر آئے ہیں، خدا تعالیٰ نے ان میں یہ فلسفہ اور کامیابی کا جذبہ فطرتی شامل کیا۔ یہ لوگ کامیاب تو ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو بھی اس پروسیس کو واضح طور پر بیان کرنے کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ لوگ بھی بہتر رہنمائی نہیں کر پاتے۔ کامیاب لوگوں کی کچھ تعداد جو گفتار کے غازی بھی ہوئے، وہ اتنی مصروف زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دوسروں کی رہنمائی کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کی بہت تھوڑی تعداد یہ راز بتانا پسند بھی نہیں کرتی، شاید اس ڈر سے کہ دوسرے ان کی جگہ نہ لے لیں، لیکن حقیقت بہت مختلف ہے۔ یہ آفاقی اصول ہے کہ دوسروں کو راستہ دینے سے آپ کا اپنا راستہ بھی کھل جاتا ہے۔ نظام کائنات کچھ مخصوص قوانین اور اصولوں کی مدد سے چل رہا ہے۔ انسان جب ان آفاقی حقیقتوں اور اٹل اصولوں کو جانتا ہے تو انہیں رولز یعنی قوانین کا نام دے دیتا ہے۔ بے شمار عقل سے بالا تر واقعات بھی کسی نہ کسی قانون اور قاعدے کی وجہ سے وقوع پذیر ہو رہے ہیں، لیکن انسان کی رسائی فی الوقت وہاں تک نہیں ہوئی۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں ایک ریسرچ اسکالر نیپولین ہل نے کامیابی اور خوشحالی کی حقیقت کو جاننے کی ٹھانی۔ اس نے سخت محنت سے 25 سال ہزاروں کامیاب اور ناکام لوگوں کی زندگی کو پڑھا، مطالعہ کیا، ان کا انداز فکر دیکھا، ان کے رویے پر غور کیا اور دنیا والوں کو کامیابی اور ترقی کے فلسفے سے روشناس کروایا۔ نیپولین ہل کی ریسرچ بہت واضح اور حتمی ہے، اس میں گنجائش نہیں، لیکن وہ ریسرچ زیادہ تر کاروباری حضرات سے ہے۔ ان اصولوں کو اگر اسلام کے نظام کمال کے ساتھ ملا دیا جائے اور بالخصوص نوجوان طبقے کو ان سے اگر متعارف کروایا جائے ان تمام اشیاء سے، تو یہ ناقابل یقین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ مالک کائنات نے اس دنیا پر بے شمار مزاج پیدا کیے، یہ ورائٹی ہی ہے جو اس دنیا کی خوبصورتی کا باعث ہے۔ ہر انسان اپنے مزاج میں پابند ہے۔ ایک بات کسی کو پسندیدہ ہے تو دوسرا اسی بات کی وجہ سے رنجیدہ ہے، غمزدہ ہے۔ ہر کوئی غمزدہ بھی ہوتا ہے اور خوش بھی، لیکن اس خوشی اور غم کی وجوہات سب کے لیے مختلف ہیں۔ آپ قدرت کے بنائے ہوئے مزاجوں کا خوبصورت تقاضا دیکھیے کہ ایک شخص مال بنا کر، دولت بنا کر خوش ہو رہا ہے تو دوسرا دولت لٹا کر تسکین پا رہا ہے۔ کوئی انسانیت کو بے قرار کر رہا ہے اور کوئی سب کے قرار کا باعث ہے۔ مزاج کے فرق کی وجہ سے کامیابی کی ڈیفینیشن، تعریف سب کے لیے مختلف ہے۔ پھر بھی کہا جاتا ہے کہ کسی خاص شعبے میں کوئی فرد اگر منفرد مقام حاصل کر لے تو وہ کامیاب ہے۔ مثلا غالب شاعری میں اپنا نام بنا گیا، سقراط جو ہے فلسفے میں، اور شیکسپیئر انگریزی ڈرامہ نگاری میں۔ الغرض یہ کہ اگر کسی شخص کو کسی کام میں خوشی بھی ملے اور عظمت بھی حاصل ہو تو وہ کامیاب ہے۔ اس لیے ایک اسٹوڈنٹ، کھلاڑی، سیاستدان، بزنس مین اور سائنسدان میں سے ہر ایک کی کامیابی کا مفہوم مختلف ہے۔ اسلام ایک مسلمان کو کامیابی کا نیا اور منفرد تصور دیتا ہے۔ یہ تصور کامیابی ہم روز پڑھتے ہیں مگر غور نہیں کرتے۔ کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا میں جو ہے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی طلب کی گئی ہے۔ یعنی اسلام دنیا اور دین کو الگ نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کہ دنیا ایسے بناؤ کہ آخرت بن جائے۔ اس کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ دل و جان سے کامیابی حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں۔ کامیابی کے لیے جذبے اور جوش کی ضرورت ہوتی ہے۔